بلا تاخیر اس عظیم الشان اور روح پرور اجلاس عام کی صدارت فرما رہے فضیلت الشیخ مولانا محمد جنید صاحب مکی حفظہ اللہ، ڈائریکٹر جمعیت الشبان المسلمین بنارس کا استقبال اس شعر کے ساتھ کرتے ہیں: بجھا دو کفر کی شمع کہ خود تاریخ شاہد ہے، بجھا دو کفر کی شمع کہ خود تاریخ شاہد ہے، کہ جس نے کفر کو اب تک کیا زیر و زبر تم ہو، کہ جس نے کفر کو اب تک کیا زیر و زبر تم ہو، کھلے دشمن کو بھی اپنا بنانا تم نے سیکھا ہے، کھلے دشمن کو بھی اپنا بنانا تم نے سیکھا ہے، کہ چوٹ دیتا ہے ثمر، کہ کھا کے چوٹ دیتا ہے ثمر، کہ کھا کے چوٹ دیتا ہے ثمر، ایسا شجر تم ہو۔ اگر جینا ہے دنیا میں ضرب المثل بن کر، اگر جینا ہے دنیا میں ضرب المثل بن کر، امامت تم کو کرنی ہے سنو چاہے جدھر تم ہو، دکھانی ہے تمہیں اب راہ اس دنیا کو، دکھانی ہے تمہیں اب راہ اس دنیا کو، ملا قرآن ہدایت کو جسے وہ راہبر تم ہو، ملا قرآن ہدایت کو جسے وہ راہبر تم ہو۔ موصوف سے بصد احترام ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ فضیلت الشیخ مولانا محمد جنید صاحب مکی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا کے لیے تحفہ رحمان ہے قرآن، دنیا کے لیے تحفہ رحمان ہے قرآن، تبیان ہے، برہان ہے، فرقان ہے قرآن۔ ہر چیز نہ کیوں اس پہ لٹا دوں میں خوشی سے، ہر چیز نہ کیوں اس پہ لٹا دوں میں خوشی سے، دل میرا، میری جان، میرا ایمان ہے قرآن۔ اعمال کا معیار عقائد کی کسوٹی، اعمال کا معیار عقائد کی کسوٹی، انسان کے کردار کی میزان ہے قرآن۔ اللہ ہے قرآن کا نگہبان و محافظ، اللہ ہے قرآن کا نگہبان و محافظ، ایمان مسلمہ کا نگہبان ہے قرآن۔ محترم علماء کرام، بنارس اور مضافات بنارس سے ہوئے ہمارے دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے کورونا جیسے وبائی امراض کے بعد ہمیں یہ توفیق بخشی کہ آج ہم پھر اپنے فارغ ہونے والے، اپنے سینے میں پورے قرآن کو محفوظ کرنے والے، اپنے عزیز حفاظ طلباء کے بیچ
اور ان کی دستار بندی کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ حضرات، قرآن مجید کے تعلق سے علم کی اہمیت کے موضوع پر ابھی آپ نے بہت پرمغز خطاب سنا ہے۔ قرآن دنیا کی ایسی واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید وہ ایک ایسی کتاب ہے جب انسان قرآن سے جڑ جاتا ہے تو پھر زندگی میں اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے، رب العالمین کا عظیم پیغام اور تحفہ ہے کہ جو انسان کو درست اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، قرآن وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کو بشارت دیتا ہے، انہیں خوشخبری سناتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ آپ کے لیے رب العالمین کے پاس بہت عظیم اجر ہے۔ وہ مسلمان جو عمل صالح کرتے ہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو دنیا میں قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو اپنے سینے میں سموتے ہیں، قرآن مجید کو سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ من تعلم القرآن، خود قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، مائیں اور بہنیں، علماء اکرام موجود ہیں، ان سے ہم بہت کچھ سنیں گے۔ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، لیکن قرآن کے تعلق سے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں مختصر طور پر۔ صحابہ کرام کا جو منہج تھا قرآن مجید کو پڑھنے کا، قرآن مجید کو سیکھنے کا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہ وہ ان کا یہ مشہور قول ہے کہ کنا لا نتجاوز عن 10 آیات حتى نتعلمهن ونعمل بهن ونعلمهن ونعلم حلالهن وحرامهن فأوتينا العلم والعمل۔ ہم لوگ قرآن مجید کو 10 آیت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے جان نہ لیں، اس میں کون سا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کس چیز سے روکا گیا ہے۔ جب تک ان 10 آیات پر ہمارا عمل نہیں ہو جاتا تھا، ہم لوگ آگے نہیں بڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کو سکھانے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کو بھی بتاتے تھے کہ اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فَأُوتِينَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ، ہم نے قرآن کے ساتھ علم بھی سیکھا اور ساتھ ساتھ عمل بھی کیا، علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ لے کر کے چلا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ منہج تھا میرے بھائیوں۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک روایت نقل کی حضرت علی بن ابی طالب سے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اور آپ حکم دیا کرتے تھے، یامرکم ان تقرؤوا القرآن کما علمتم، اے لوگو قرآن کو ویسے ہی پڑھا کرو جیسے سکھایا گیا ہے۔ جس طریقے سے جبریل امین رب العالمین کی جانب سے قرآن لا کر کے نبی کو سنایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، تم بھی قرآن اسی طریقے سے پڑھا کرو۔ معلوم یہ ہو کہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ تھوڑے سے تلفظ کے اختلاف کے ساتھ معنی کیسے بدل جایا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، ایک حرف اگر آپ قرآن مجید کا پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں۔ الف لام میم آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 30 نیکی ملتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ قرآن مجید حفظ کرنے والے، دن بھر میں کتنے ہزار حروف پڑھتے ہوں گے
اور اس نسبت سے کتنا ان کو ثواب ملتا ہوگا، لاکھوں لاکھ ثواب روزانہ وہ حاصل کرتے ہوں گے قرآن مجید کو یاد کرنے کے حوالے سے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مجھے کبھی کبھی حفاظ کرام کے اوپر رشک آتا ہے کہ دنیا میں جو ان کا مقام ہے آخرت میں جنت میں ان کے لیے ان کی ایک خاص پوزیشن ہے۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق وہ چیز، وہ خوبی جو ان حفاظ کے لیے جنت میں ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان حفاظ کرام کو اس بات کی اتھارٹی دے گا، ان کو اختیار دے گا کہ وہ اپنے حساب سے جنت میں اپنا مقام طے کریں۔ میں کسی اور کے بارے میں نہیں جانتا، ان سے کہا جائے گا کہ اے حافظ قرآن اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا ورتقی فإن منزلتک عند آخر آیۃ کنت تقرؤها۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، حافظ قرآن اور حامل قرآن سے کہا جائے گا جنت کے اندر کہ اے حافظ قرآن آپ قرآن کو پڑھتے جائیے، اور جس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر کے دنیا میں اچھے انداز سے پڑھتے تھے اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر کے آپ پڑھیے، اور جنت میں اونچے مقام پر چڑھتے جائیے۔ آپ کا مقام تو وہاں تک جا کر کے اس مقام تک آج پہنچیے جہاں آپ قرآن مجید پڑھتے 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 جا کر کے رکیں گے، وہ آپ کا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ اختیار، اپنا مقام خود طے کرنے کی اتھارٹی اللہ رب العالمین نے ان حامل قرآن کے علاوہ، ان حافظ قرآن کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نے نہیں پڑھا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سننا بھی چاہیے۔ ہمارے طلباء موجود ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ آپس میں بھی مذاکرہ کیا کیجئے، آپ اپنا قرآن دوسروں کو بھی سنایا کیجئے، دوسرے طالب سے آپ بھی سنیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ یا عبداللہ اقرأ علیہ القرآن، کچھ قرآن پڑھ کر کے ہم کو سناؤ۔ ارے اللہ کے نبی آپ یہ کہتے ہیں میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں؟ اقرأ علیک وعلیک انزل، پورا قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، جبریل آپ کو آ کے قرآن سنایا کرتے ہیں، میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ نے کہا کہ انی احب ان اسمع من غیری، عبداللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے بھی قرآن سنوں۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء شروع کی، اور سورہ نساء پڑھتے 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 سورہ نساء کی 41ویں آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس منظر کو یاد کیجئے جب ہم آپ کو تمام لوگوں کے اوپر گواہ بنائیں گے قیامت کے دن، وہ کیا منظر ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ حسبک یا عبداللہ، عبداللہ رک جاؤ۔ میں نے آپ کی طرف چہرے انور کی طرف میں نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی قرآن مجید کو سنا جائے۔ آج تو بہت سارے وسائل ہیں، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، پورا قرآن موبائل میں آپ لوڈ کر سکتے ہیں، جس قاری کو چاہیں سدیح صاحب کے زبان اس میں تلاوت سنیے، شریم صاحب کی تلاوت سنیے، جو بھی دنیا کے اچھے اچھے قاری ہیں سب کے آواز میں قرآن میں ان کے آواز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اس کا صحیح استعمال سیکھیے آپ موبائل کا۔ اور اس کے بعد ایک تیسری چیز، یہ قرآن مجید تدبر اور تفکر کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے دعوت دی ہے مسلمانوں کو، دنیا کے تمام لوگوں کو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن غور و فکر کی کتاب ہے میرے بھائیوں، سمجھنے کی کتاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن سب کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ نہیں، آج تو اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں کر دیا گیا ہے۔ کوئی ایسی زبان نہیں جس میں قرآن مجید کا ترجمہ نہ کیا گیا۔ یہ مجمع ملک فہد جو مدینہ منورہ میں قرآن مجید چھاپنے کا ایک بڑا کمپلیکس ہے، اس کا یہ ترجمہ یہ رکھا ہوا ہے اسٹیج پر۔ تقریباً وہاں سے میں سمجھتا ہوں غالباً 45 زبانوں میں اس کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں، دنیا کی 45 زبانوں میں۔
یہ نسخہ جو میں بھی لے کر کے آیا آپ کے سامنے، ہمارے محترم مولانا خورشید صاحب اس کو دیکھ رہے تھے، قرآن مجید کی آسان، جامع اور مختصر تفسیر قرآن کریم۔ ہندوستان میں یہ پہلی بار ابھی یہ نسخہ چھپا ہے، 10 دن پہلے ہمارے ہاتھ میں چھپنے کے بعد پہلا نسخہ آیا ہے۔ میں ابھی 2 مہینہ پہلے مکہ مکرمہ میں تھا، تو الحمدللہ کام کرنے والے لوگ، قرآن مجید کی خدمت کرنے والے لوگ، پھیلانے والے لوگ، عجیب غریب ان کے اندر جنون ہے۔ مختصر سے وقت میں اس مختصر تفسیر کی تقریباً 25 زبانوں میں اس کے جو ہے ترجمے کیے گئے ہیں، 25 زبانوں میں، اور یہ اردو زبان میں سب سے پہلے پاکستان میں چھاپا گیا۔ عبدالمالک مجاہد صاحب نے اس کو پہلے چھاپا اپنے یہاں، تقریباً 1 لاکھ نسخہ پاکستان میں۔ تو میری بات ہونے لگی مکے میں کہ ہندوستان میں بھی اردو جاننے والے لوگ ہیں، اس کو ہندوستان میں بھی شائع کیا جائے۔ تو ابھی نمونے کے طور پر 1000 نسخہ جمعیت الشبان المسلمین کی جانب سے ابھی دہلی میں اس کو چھاپا گیا ہے۔ میں نمونہ لے آیا تھا مکہ مکرمہ سے کہ بالکل ہم کو ایسا ہی چاہیے نسخہ، اور 1000 نسخہ چھاپا گیا۔ ہمارے جس بھائی کو بھی چاہے یا جس ادارے کو چاہے انشاءاللہ ان کو بھیجا جائے گا اور اس کی توضیح کی جائے گی، اور امید ہے انشاءاللہ جلدی ہی اس کے اور بھی نسخے چھاپے جائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ترجمے مختلف زبانوں میں چھاپے جاتے ہیں، وہ اس لیے چھاپے جاتے ہیں کہ آپ اپنی زبان میں قرآن مجید کے ترجمے کو، معانی کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجیے۔ آپ قرآن مجید یہ تدبر کی کتاب ہے، تفکر کی کتاب ہے، اسی لیے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس قرآن کو بیک وقت نازل کر دیتا جبرائیل امین کے حوالے سے، ایک ہی رات میں۔ ایسا نہیں کیا، 23 سال کے لمبے عرصے میں مکہ میں، مدینہ میں، مختلف جگہوں میں قرآن مجید کو جستہ جستہ نازل کیا گیا، تاکہ دھیرے دھیرے قرآن مجید کو سمجھا بھی جائے اور اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے۔ قرآن مجید میرے بھائیوں یہ عمل کی کتاب ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے جنتر منتر کی کتاب نہیں، اس کو پڑھ لیا جائے چھوڑ دیا جائے، غور و فکر کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ بڑا محاسبہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ عمل کے ساتھ یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا جائے۔ اب یہ حدیث آپ نے سنی، جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے سکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں یہ بھی کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو پیغام آپ کو پہنچتا ہے جبرائیل کے حوالے سے، اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، لوگوں اگر تمہارے پاس قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کے حوالے سے۔ ہم لوگ کہنے تو ہیں کہ ہم ہندوستان میں 25% ہیں، میں بار بار اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ اگر ہم میں سے ہر مسلمان 4 نسخہ اپنے ان برادران وطن تک پہنچا دے، ان کی زبان میں، ہندی میں، سنسکرت میں، اردو میں، تو ہمارے ہندوستان کے ہر بھائی تک، برادران وطن تک اللہ رب العالمین کا یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، آخری آسمانی کتاب ہے، اور اللہ کے ہر بندے تک یہ پیغام اللہ کا پہنچنا چاہیے، اور یہ پہنچانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں اور ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو، جمعیت الشبان المسلمین نے اس کے پہلے تفسیر عشر العقیر، علماء کرام موجود ہیں کہ تقریباً 40,000 نسخے چھاپے تھے، 10,000 بنگلہ میں، 10,000 نیپالی میں، 10,000 اردو میں، 10,000 ہندی میں۔ ہندی اور اردو کے نسخے ختم ہو گئے، ابھی بھی جمعیت کے پاس بڑی مقدار میں نیپالی اور بنگلہ زبان میں قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کی تفسیر موجود ہے۔ ہمارے جس بھائی کو بھی اگر ضرورت ہے تو وہ مقدار میں لے کر کے اپنے یہاں تقسیم کر سکتے ہیں، بنگلہ زبان میں اور نیپالی زبان میں، اور یہ تفسیر بھی اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تفسیر احسن البیان کی ایک تعداد جمعیت کے پاس ابھی بھی موجود ہے، انشاءاللہ وہ بھی توضیح کی جائے گی، اور جس کو ضرورت ہوگی وہ لے سکتا ہے۔ آئیے اب کچھ باتیں مدرسہ تحفظ القرآن کریم کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھ دیں۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ نے سنا کہ یہ طلبہ انتہائی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے اپنے علاقے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں میں منتخب کیا ہے اپنے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔
یہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ حتی الامکان طلباء کے لیے پڑھنے کا اچھا ماحول، اچھے اساتذہ مہیا ہوں تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو، اور الحمدللہ تقریباً 20 سال سے اور زیادہ، بلکہ اور زیادہ ہو گیا 24 سال سے یہ خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم کی ایک دوسری برانچ تقریباً 4 سال پہلے مسجد رقیہ میں قائم کی گئی۔ وہاں ایک استاذ کی نگرانی میں طلباء وہاں رہتے بھی ہیں، جو بالکنی ہے، عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے جمعہ کے دن، اسی میں بچے سوتے بھی ہیں، اور یہاں بچوں کے لیے مستقل مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم 4 منزلہ عمارت ہے۔ اللہ کے فضل سے ان کے لیے جو درسگاہیں ہیں وہ ایسی درسگاہیں ہیں تاکہ پرسکون طریقے سے وہ قرآن مجید کو حفظ کر سکیں۔ اچھے اساتذہ کا انتخاب کیا گیا ہے، اور ان اساتذہ کی یہ کوشش اور برکت ہے کہ آج تقریباً آپ 15 فارغ حفاظ کرام کی دستار بندی کریں گے۔ میں ایک چیز جو بہت خوشی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان فارغ ہونے والے طلباء میں ایک طالب علم ایسے بھی ہیں، محمد مالک استور، آپ کو سن کر حیرت ہوگی اور خوشی ہوگی کہ جنہوں نے 5 مہینے میں پورے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے۔ 5 مہینے میں ایک طرح سے یہ ریکارڈ ہے ہمارے مدرسے کے لیے بھی، اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور فخر کی بات ہے، اور الحمدللہ انہوں نے دور بھی تقریباً مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ اس رمضان میں وہ تراویح کی نماز بھی پڑھائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے علم اور عمل میں مزید برکت دے۔ میں اس مناسبت سے یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اپنے طلباء کو بھی۔ مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم کی جو پہلی عمارت ہے وہ بھی تنگ ہے بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر۔ مسجد رقیہ میں جو دوسری برانچ قائم کی گئی وہ بھی جگہ تنگ ہے بچوں کے رہنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہماری جمعیت شبان المسلمین کے ذمہ داران نے کوشش کی، اور اللہ کا فضل تھا کہ تقریباً 2 ہفتہ پہلے یا 3 ہفتہ پہلے ہم لوگوں نے مسجد رقیہ کو ایک منزل اور بنانے کی تدبیر کی، اور الحمدللہ اس کی دوسری منزل میں ہاتھ لگ گیا ہے، اور بہت جلد مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ عید بعد وہ 2 منزلہ مسجد جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی، تاکہ ہمارے طلباء کو رہنے سہنے کی مزید سہولت فراہم ہو جائے۔ اور مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم سے متصل ایک چھوٹی سی جگہ ہم لوگوں کو مل گئی تھی چند سال پیشتر، اس میں بھی ہمارے مولانا یونس صاحب موجود ہیں، دعا بھی کریں گے ہم لوگوں کے لیے۔ اس میں اس مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم کی بنیاد مولانا یونس صاحب کے ہاتھ سے رکھی گئی تھی، یہ اس وقت موجود تھے اس تقریب میں۔ اب الحمدللہ جو چھوٹی جگہ اس سے متصل مل گئی تھی اس میں بھی ہم لوگوں نے 2 ہفتہ پہلے اس کی بنیاد رکھ دی، اور انشاءاللہ عنقریب وہ 4 منزلہ عمارت جیسے مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم ہے اسی طریقے سے وہ عمارت بھی بن جائے گی، تاکہ ہمارے طلباء کو رہنے سہنے کی اور پڑھنے لکھنے کی مزید سہولت حاصل ہو جائے۔ ایک نیا تجربہ جو ہم لوگوں نے اس سال کیا ہے، ہمارے علماء بھی ہمیں مشورہ دیں گے، ہوتا یہ تھا کہ یہ طلباء بیچارے جو حفظ سے فارغ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں، پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، 10 سال 12 سال کے ہو جاتے ہیں، تو اب وہ کیا کریں، بڑا مسئلہ تھا۔ اب وہ پرائمری سے پڑھ نہیں سکتے، 1-2 سے پڑھ نہیں سکتے۔ عرب دنیا کے اندر حالت یہ ہے کہ وہ لوگ مستقل مدرسے اس طریقے کے نہیں قائم کرتے تحفیظ کے لیے کہ اس میں دن میں پڑھائی ہو، صبح سے پڑھائی ہو، بلکہ وہ لوگ صبح اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، دینیات پڑھتے ہیں یا اور جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ شام کے وقت عصر سے لے کر کے عشاء کے وقت میں وہ لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ مزاج ہے۔ یہ جتنے آپ ائمہ حرم کو دیکھتے ہیں، ہمارے استاد محترم عبدالرحمن سدیس صاحب یا سعود شریم صاحب، یہ جتنے بھی ائمہ حرم ہیں، یہ تمام لوگ جتنے بھی حفاظ ہیں عرب دنیا کے اندر، وہ سب شام کے حافظ ہوتے ہیں۔ عصر سے لے کر کے مغرب تک یا مغرب سے عشاء تک کے بیچ میں وہ لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں اور صبح اپنے اسکول اور مدرسے کا کورس کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہ سسٹم یہ ہے کہ نہیں، بچوں کے لیے مستقل مدرسہ قائم کیا جاتا ہے، تو ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ حافظ ہونے کے بعد وہ کیا کریں۔ ہم لوگوں نے ایک سال ایک نیا تجربہ یہ کیا کہ
مستقل قرآن مجید کے حفظ کے ساتھ ساتھ اضافی طور پر کچھ بنیادی تعلیم انہیں ایسی دے دی جائے کہ وہ پڑھنے کے بعد ایک طرح سے پرائمری کو وہ سمجھیے کہ وہ پرائمری انہوں نے پاس کر لیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آگے پرائمری کے بعد کے درجات میں ان کا داخلہ ہو جائے، چاہے اسکول چلے جائیں، چاہے عربی شعبے میں چلے جائیں، متوسطہ میں چلے جائیں۔ تو اس کے لیے 4-5 سبجیکٹ ہم لوگوں نے داخل کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ دینیات پڑھ لیں، تھوڑا اردو پڑھ لیں، ہندی پڑھ لیں، انگریزی پڑھ لیں اور حساب پڑھ لیں۔ الحمدللہ یہ تجربہ کامیاب رہا ہے، یہ کوشش کسی حد تک ہم لوگ اس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے ان طلباء کو ہفتہ وار تقریر کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ پڑھنے کے بعد اپنے مافی ضمیر کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ کسی مسجد کے امام ہو گئے تو وہ امامت اور خطابت دونوں ذمہ داری کو نبھا سکیں۔ یہ مختلف تجربے ہیں، اور الحمدللہ مدرسے کی یہ کوشش رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے اب دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح طور سے ان طلباء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ بہت اچھی ان کی خدمت کرتے ہیں، مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ ان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، ہم ان کے شایان شان نہ انہیں کھانا دے سکتے ہیں، نہ رہائش دے سکتے ہیں، ان کی ہم قدردانی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے حد الامکان ہماری کوشش یہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم ان طلباء سے بھی گزارش کریں گے کہ اگر آپ لوگوں کی خدمت میں ہم لوگوں کی جانب سے جو کوتاہی ہوتی ہے تو آپ لوگ ہمیں درگزر کریں گے، ہمیں معاف کریں گے، اور میں اپنے ان محسنین کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہمارے لوگوں میں ایسے محسن بھی ہیں بیچارے جو خاموشی کے ساتھ آتے ہیں اور کچھ رقم دے کر چلے جاتے ہیں کہ آپ ان طلباء پر خرچ کر دیجئے، آپ ان کے کھانے پینے پر خرچ کر دیجئے۔ کچھ بیچارے محسن ایسے بھی آتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں کتنے طلباء ہیں، کھانا کتنے لوگوں کا بنتا ہے، ہم کچھ ان کے لیے انتظام کر دیں، کچھ راشن بھیج دیں، کچھ چاول بھیج دیں، کچھ تیل بھیج دیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور بھیج دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی قربانی کو قبول فرمائے، اور یہ تمام قربانی، یہ تمام تعاون، یہ بھی قرآن مجید کی نشر و اشاعت میں شامل ہے، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو، اور پروردگار عالم جب دنیا سے ہم لوگ جائیں تو توحید کے علمبردار بن کر کے جائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔